الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اور دوسرے انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ زندگی کی ضرورتیں، دوسرا زندگی کا مقصد۔ زندگی کی ضرورتیں سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، سب پورا کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی پورا کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی پورا کر رہے ہیں۔ اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ زندگی کی ضرورتوں کو مسلمان بھی پورا کر رہا ہے، غیر مسلم بھی پورا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے، وہ بھی گھر بناتا ہے، پرندہ گھونسلہ بناتا ہے، چونٹی بل بناتی ہے۔ چونٹی ایسی بلیں بناتی ہیں زمین میں کہ زمین پر پانی بھر جائے تو اس کی بل میں پانی نہیں جاتا۔ زمین کے اندر بل ہے، زمین پہ پانی بھرا ہوا ہے، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، زمین پہ پانی بھر گیا، لیکن وہ چوٹی کے گھر میں نہیں جاتا، اس کی بل میں نہیں جاتا۔ پرندے گھونسلے بناتے ہیں، اس میں انڈے ڈالتے ہیں، اس میں بچے پالتے ہیں۔ یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں، سب پورا کر رہے ہیں، مسلمان، غیر مسلم، یہاں حتیٰ کہ جانور، وہ بھی پوری کر رہے ہیں اپنی ضرورتیں۔ ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی خوف ہوتا ہے، ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خوف ہے، یہ امن ہے، یہ میرا مالک ہے۔ عرب میں بدو کہتے ہیں کھیڑے والا، گاؤں والا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اونٹوں کی قطار لے کے چلتا ہے، ایک سامنے کے اونٹ کو منہ میں
لگام دیا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اور پیچھے اونٹوں کی قطار چل رہی ہے. وہ بچے کی نافرمانی نہیں کرتے وہ اونٹ، حالانکہ وہ بچہ ایسا ہے کہ اگر اونٹ منہ مارے تو اس کے سر کو چبا سکتا ہے، اس کے سر کو لقمہ بنا سکتا ہے. اونٹ اتنا بڑا جانور کہ جو آدمی کے سر کو جب اونٹ بھدک جاتا ہے تو سر کو کچل دیتا ہے، منہ سے ایک لقمہ بنا لیتا ہے. لیکن ایک چھوٹا بچہ، بدو کا بچہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے اونٹوں کی قطار چل رہی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ میرا مالک ہے، یہ میری حاجت ضرورت پوری کرتا ہے، مجھے کھانا دیتا ہے، میرے لیے اس نے رہنے کا انتظام کیا ہوا ہے. وہ اس چھوٹے بچے کو سمجھتا ہے. تو بھائیوں، ایک مرتبہ ہم یورپ میں سفر کر رہے تھے، سخت سردی پڑی تھی، برف پڑی تھی. سردی کے زمانے میں برف پڑتی ہے، اور ایسے زمانے میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، سردی کی وجہ سے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو درختوں پر کوئی ایک پتا بھی نہیں تھا، پورے پتے سردی کی وجہ سے جھڑ گئے تھے. ڈالیاں ڈالیاں، خشک ڈالیاں، سوکھی ڈالیاں، کوئی ایک پتا نہیں. اس میں پرندوں کے گھونسلے تھے. پرندہ گھونسلہ بناتا ہے دو شاخوں کے بیچ میں ٹکا کر. تو عجیب منظر دیکھا کہ پتے سب گر گئے ہیں، لیکن جو پرندوں کے گھونسلے ہیں وہ انٹیکٹ، ذرا بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا، پوری طرح وہ صحیح سلامت ہیں. اس میں وہ انڈے دے رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، ان کو پال رہا ہے. تو بھائیو، زندگی کی ضرورتیں یہ ہر انسان جانتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر انسان اسے پورا کر رہا ہے. مسلمان غیر مسلم کے بھی کوئی تمیز نہیں ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. دوسری چیز ہے زندگی کا مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، کمانا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. کیا اتنا ہی مقصد ہے زندگی کا کہ کماؤ، کھاؤ، بچے پیدا کرو، مر کے چلے جاؤ دنیا سے؟ تو زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. نبیوں کو اللہ نے بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. مقصد سمجھ میں نہیں آتا، ضرورت سمجھ میں آتی ہے، مقصد سمجھ میں نہیں آتا. تو مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ مقصد زندگی کیا ہے. نبی دو چیزیں بتاتے ہیں، ایک ضرورت پورا کرنے کا طریقہ، ضرورت ہے یہ تمہاری، لیکن کیسے پورا کرو گے اسے، اس کا طریقہ کیا ہے. تو نبی ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور ضرورت کی لمٹ بتاتے ہیں کہ لمٹ کیا ہے ضرورت کی، کیونکہ ضرورت کی ایک لمٹ ہے، اس سے اوپر جب وہ ضرورت جاتی ہے تو وہ خواہش بنتی ہے. آدمی ضرورت خواہش میں فرق نہیں کر پاتا، اس کی ضرورت وہ خواہش کی حد اختیار کر لیتی ہے. نبی بتاتے ہیں ضرورت کتنی ہے، پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس سے آگے دوسری چیز بتاتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا، نبی بتاتے ہیں مقصد زندگی کیا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، وہ نبی بتاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا
اور پھر ان کی توبہ اللہ نے قبول کی تو ان پر اللہ نے وحی بھیجی. سب سے پہلے انسان حضرت آدم، سب سے پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام ہے. پہلے انسان بھی آدم ہے، پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام ہے. پہلی وحی آدم علیہ السلام پر آئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے آدم، اب تم زمین پر اتارے گئے ہو، تمہیں ایک مدت تک زمین پر رہنا ہے، اسی کا نام زندگی ہے. ایک زمانہ تمہیں زمین پر گزارنا ہے، لیکن تم زمین پر کیسے رہو گے، زندگی کیسے گزارو گے؟ یہ گھر بنایا ہے میں نے تمہارے لیے، یہ گھر ہے اللہ نے بنایا ہے. آدم اور اولاد آدم. اولاد آدم کون؟ ارے کون بھائی؟ ہمارے ایک بزرگ سیلون گئے اجتماع میں، وہاں انہوں نے پوچھا کہ سنا ہے آدم علیہ السلام یہی اترے تھے، صحیح ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت، ایک پہاڑ ہے اس پر ان کے قدموں کے نشان ہیں، اس کو پیک آف ایڈمز کہتے ہیں. تو ان بزرگ نے ان سے پوچھا کیا ان کی اولاد میں کوئی باقی ہے؟ تو کہنے لگے حضرت اتنا زمانہ کون زندہ رہتا ہے، سب مر کے چلے گئے، تو ہم کس کی اولاد ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو وہی بھیجی، اے آدم، یہ زمین، یہ دنیا کا کارخانہ، یہ تمہاری اولاد کے لیے بنایا ہے، تمہاری اولاد کو اس میں بسائیں گے. زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج سے روشن کیا دنیا کو، ستاروں سے آسمانوں کو رونق دی، زمین سے اناج اگایا، انسانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، حاجت پورا کرنے کے لیے زمین سے اناج اگایا، درختوں میں پھل لگائے، نہریں بہائیں، آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے اناج نکالا. اے آدم، یہ سب کچھ تمہاری اولاد کے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے. یہ گھر ہے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن اس گھر میں کیسے رہو گے؟ اس گھر میں کیسے رہو گے؟ تو ہماری طرف سے دو باتیں آئیں گی، ایک حکم، دوسرا طریقے. حکم اور طریقے، یہ آدم علیہ السلام پر وہی آئی. حکم کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کس کا کھاؤ کس کا نہ کھاؤ، نہیں سب کا کھائیو. کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کس کا کھاؤ کس کا نہ کھاؤ، کیا پیو کیا نہ پیو، کیا دیکھو کیا نہ دیکھو، کیا بولو کیا نہ بولو، کدھر جاؤ کدھر مت جاؤ، ہاتھوں سے کیا کرو کیا نہ کرو، مدد کرو کسی کی، ظلم نہ کرو. تو ہم حکم آئیں گے ہماری طرف سے کہ یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہیں کرنے کے کام ہے. کسی کی مدد کرنا کرنے کا کام ہے، کسی پر ظلم کرنا نہ کرنے کا کام ہے. آنکھوں سے بیوی کو دیکھو، ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو. ایک آدمی باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اسے ایک نفل حج کا ثواب ملتا ہے. باپ کو پیار بھری نگاہ سے دیکھنا حج کا ثواب ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے. تو یہ حکم آئے کہ یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہیں کرنے کے کام ہے. جو نہیں کرنے کے کام ہے اس کی تو بحث نہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ کیسے کرو، جو کرنے کے کام ہے وہ کیسے کرو. نبی طریقہ بتاتے ہیں ایسے کرو، ہر چیز کا نبی طریقہ بتاتے ہیں. تو اللہ نے وہی بھیجی آدم علیہ السلام پر کہ اے آدم، جو زندگی میں ہمارے حکم پورا کر کے آئے گا اور ہمارے طریقوں پر زندگی گزار کے آئے گا، یہ ہمارے باپ کے طریقے ہیں، آدم علیہ السلام کے طریقے ہیں،
دین 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 کہتے ہیں دو باتوں کا نام، حکم اور طریقے. یہ دو باتوں کا نام دین ہے، حکم اور طریقے. حکم اللہ کا، طریقہ رسول بتاتے ہیں. تو جو ان طریقوں پر چل کر آئے گا، آدم تمہیں بھی جنت میں داخل کریں گے، تمہارے ساتھ تمہاری وہ اولاد جو تمہارے راستے پر چل کر آئے گی اسے بھی جنت میں داخل کریں گے. تمہاری اس اولاد کو جو تمہارے راستے پر چل کر آئے گی اسے بھی جنت میں داخل کریں گے. تو بھائیوں، ہم آئے ہیں جنت سے، ہمیں جانا ہے. کہاں جانا ہے بھائی؟ ارے کچھ تو بولو. ہمارا اصلی گھر جنت ہے. ہمارے باپ آدم علیہ السلام وہیں سے آئے تھے، پھر واپس ہمیں وہیں جانا ہے. راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ آئے ہیں جنت سے، جانا ہے جنت کو. راستہ کیا ہے؟ راستہ کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں. ایک آدمی ہائی وے پر گیا، وہ پہلی بار آیا ہے، کیا ہے مجھے بہار، وہ راستے پہ کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ مجھے بیجاپور کدھر جانا ہے. بیجاپور جانا تو مغرب کو جانا، رائچور جانا تو بھائی روڈ میں جا کر، رائچور جانا تو کدھر جانا؟ مشرق کی طرف نہیں، اور بیجاپور جانا تو مغرب کی طرف. تو وہ راستے پر گیا، راستہ نہیں معلوم. اس نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے. اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب مجھے بیجاپور جانا ہے، کیا راستہ ہے بیجاپور کا؟ تو وہ جواب میں بولتا ہے کہ ارے مولوی صاحب، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ دنیا گول ہے، جدھر سے بھی جاؤ بیجاپور پہنچ جاؤ گے. کدھر سے بھی جاؤ بیجاپور پہنچ جائے گا. وہ ہر منزل کا ایک راستہ ہے. منزل پہ چلے گا، راستے پہ چلے گا، منزل کو پہنچے گا. اگر وہ راستہ غلط چلے گا تو جتنا چلے گا منزل سے دور ہوتا جائے گا، منزل دور ہوتی جائے گی. تو بھائیو، جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ وہ نبیوں نے بتایا. نبیوں نے، آدم علیہ السلام نے بتایا. ہر زمانے میں اللہ نے نبی بھیجے بتانے کے لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے، تم خود نہیں آئے ہو. ہم نے بھیجا ہے تمہیں دنیا میں، اور ایک وقت آئے گا ہم تمہیں دنیا سے واپس بلا لیں گے. تو کیوں آئے ہو دنیا میں؟ وہ بتانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں نبی بھیجے. اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانے کے لیے آئے کہ لوگوں تمہیں دنیا میں کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا، نبی دو چیزیں بتاتے ہیں. ایک، زندگی کی ضرورت کیا ہے، پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. دوسرے، زندگی کا مقصد بتاتے ہیں. کیونکہ آدمی جب ضرورت پورا کرنے پر آتا ہے تو کہیں بھی آ کے وہ ٹھہرتا نہیں، پھر وہ خواہش بن جاتی ہے. بڑے سے بڑا مکان بنا کر اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا مکان بنا کر اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. مکان بنانا ضرورت ہے، لیکن کتنی ہے؟ ایک آدمی 100 کمرے کا مکان بنائے گا اور یہ کہے کہ میری ضرورت ہے، تو رات کتنے کمروں میں گزارے گا؟ 100 کمرے کا مکان ہے، اس میں 100 کمرے ہیں، رات کتنے کمروں میں گزارے گا بھائی؟ 5-5 منٹ ہر کمرے میں گزارے گا. تو پھر اس کی نیند کیا ہوگی؟ ایک کمرے میں پڑھ کے سو جائے گا، صبح ہو جائے گی، اٹھے گا. یہ ضرورت اتنی ہے.
ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، ایک ایک کمرہ تھا، ایک ہی کمرہ، وہی کچن، وہی بیڈ روم، وہی ڈرائنگ روم، سب کچھ وہی. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرہ، پورا گھر ایک کمرہ، وہی کچن، وہی بیڈ روم، وہی ہال، سب وہی ایک کمرہ. تو خواہش 100 کمرے کا مکان بنا کے بھی آدمی کی خواہش پوری نہیں ہوتی. 100 جوڑے کپڑے ایک وقت پر کتنے پہنے گا؟ کتنے پہنے گا بھائی؟ ایک جوڑا. اگر 10 جوڑے کوئی پہن کے یہاں آئے تو کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھو دیوانہ ہو گیا جی، دیوانہ ہو گئے، پورے کپڑے پہن لیے. کھانے کی ضرورت 2 روٹی، 1 پلیٹ چاول، لیکن خواہش 50 کھانے پکا کے بھی نہیں پوری ہوتی. تو نبی بتاتے ہیں کہ خواہشوں کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ خواہش کے پیچھے پڑنے والا حیران زندگی گزارے گا، پریشان زندگی گزارے گا. کیوں؟ اس کی خواہشیں پوری ہوگی نہیں، اور وہ پوری کرنے کی پریشانی میں حیران زندگی گزارے گا، حیران زندگی. ایک مثال، دنیا میں آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں آیا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو. کوئی ایک آدمی آج تک نہیں آیا، قیامت تک نہیں آئے گا. ایسا کوئی ایک آدمی نہیں آئے گا جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں. خواہشیں رہ جاتی ہیں، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اپنی خواہشوں کو سینے میں لے کر زمین میں دفن ہو جاتا ہے. کوئی نہیں آیا آج تک جس کی خواہشیں پوری ہوئی ہوں، دنیا سے گیا ہو. ایک مثال، مشہور مثال ہے سکندر. کون سکندر؟ ارے وہ تمہارے گاؤں میں گلی میں ایک چھوکرا رہتا ہے، اس کی اماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر میرا سکندر. تو تمہاری گلی کا سکندر ہے نہیں، وہ سکندر جو دنیا فتح کرنے کی خواہش سے چلا. اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا دنیا فتح کرنا. اس کی خواہش تھی کہ میں دنیا فتح کروں. تو وہ چلا مقدونیہ سے، میکسیڈونیا اس کا گاؤں ہے، وہاں سے چلا دنیا فتح کرنے کی خواہش. مقصد بنایا اس نے، اپنی خواہش کو مقصد بنایا کہ مجھے دنیا فتح کرنا ہے. اس کے گاؤں میں ابھی اجتماع ہوا. یورپ میں اس کا گاؤں ہے، اٹلی کے اوپر میکسیڈونیا. اللہ کا شکر ہے تبلیغ اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دی ہے. اور وہاں اس سکندر کے گاؤں میں یورپ کا اجتماع، پورے یورپ میں الحمدللہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. اور جو پورے یورپ میں تبلیغ کے کارکن ہیں ان کا جوڑ ہوا سکندر کے گاؤں میکسیڈونیا میں. 32 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے، 32، 30 پر 2. یہاں کس کا اجتماع ہو رہا ہے؟ بیلگام ضلع، بیجاپور ضلع. تو وہاں بیجاپور ضلع کا نام ہے یورپ کا، فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، 32 ملک جمع ہوئے جہاں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. اور وہ تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، ان کا جوڑ ہوا. ہمارے بزرگ حضرات وہاں گئے ہوئے تھے. اللہ نے دنیا بھر میں کام پہنچا دیا، یہ مبارک دعوت کا کام. تو سکندر چلا تھا دنیا فتح کرنے کے جذبے سے، ہندوستان تک پہنچا. ہندوستان بھی پورا نہیں فتح کر سکا، پنجاب تک پہنچا. وہاں آ کے اس کی فوج تھک گئی،
اور وہ تھک کے کہنے لگی کہ اب ہمیں گاؤں یاد آ رہا ہے، ہمیں وطن یاد آ رہا ہے، ہم وطن جانا چاہتے ہیں، گاؤں جانا چاہتے ہیں۔ جب فوج آگے بڑھنے تیار نہیں ہے تو اکیلا سکندر کیا کرے گا؟ تو وہ بھی واپس چلا۔ وہ ایک خواہش پوری نہیں ہوئی۔ کیا خواہش تھی؟ کیا خواہش تھی بھائی؟ نہیں پوری ہوئی، واپس چلا۔ راستے میں موت آئی، واپسی میں موت آئی۔ وہ بڑا پڑھا لکھا تھا، وہ سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، تو اس کی خواہش تھی وطن جا کے مرنا، گاؤں میں مرنا۔ یہاں مسافری میں موت آ رہی ہے، سفر میں موت آ رہی ہے۔ یہاں کون مزار بنائے گا، کون صفدر چڑھائے گا اور کون عروس کرے گا؟ مسافری ہے۔ تو اس کی دوسری دیکھو، دو خواہشیں، ایک خواہش تھی دنیا فتح کرنے کی، وہ نہیں پوری ہوئی۔ دوسری خواہش تھی وطن جا کے مروں۔ اس نے فوج میں اعلان کیا، فوج میں اعلان کرایا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں۔ مجھے حق ہے، موت وہ آنی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اتنے دنوں کی زندگی کوئی دے دے کہ میں وطن جا کے میں مر جاؤں۔ ارے ہے کوئی؟ اگر کوئی اتنے دن کی زندگی مجھے دے دے تو میں اس کے بدلے میں میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ سکندر نے اعلان کیا۔ اس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی، بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے تختوں سے اتارا تھا، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی تھی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا تھا۔ ان کے باپ داداؤں کے جمع کیے ہوئے خزانے سکندر کے ہو گئے، ہزاروں سال کے خزانے جو بادشاہوں نے جمع کر کے رکھے تھے، باپ دادا سکڑ دادا جو خزانے سب سکندر کے ہو گئے۔ تو اتنے بڑے خزانوں کا مالک وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چند دن کی مجھے زندگی دے دے، اتنے دن کی زندگی کہ میں وطن جا کے مر جاؤں، تو میری پوری دولت میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ کوئی دے نہیں سکتا تھا، نہیں دے سکا، وہ مسافری میں مر گیا۔ مرتے ہوئے اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو۔ تو اس کے مصاحبوں نے اس سے پوچھا کہ ایسی وصیت تو کسی نے بھی نہیں کی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو سکندر نے کہا کہ دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا بادشاہوں کے خزانوں کا مالک، کوئی فوج سامنے اس کے ٹک نہیں سکی، بادشاہوں کے خزانے اس کے ہو گئے، وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا بادشاہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے۔ اردو شاعر نے اسے شعر میں کہا ہے، لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ لایا تھا کیا سکندر، جب وہ دنیا میں آیا کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا۔ دنیا سے لے گیا کیا؟ خالی ہاتھ گیا۔ آیا خالی ہاتھ، جا رہا ہے خالی ہاتھ، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ یہ خواہشوں کا انجام ہے کہ خواہشیں پوری ہوتی نہیں ہیں، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ خواہش اسے غلط فہمی ہوتی ہے، وہ خواہش کو ہی اپنا مقصد سمجھ لیتا ہے، زندگی کی خواہش کو زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے کہ خواہش اور ہے مقصد اور ہے، خواہش پوری ہوتی نہیں۔ خواہشوں کے پورا کرنے کی جو جگہ اللہ نے بنائی ہے وہ جنت ہے،
وہاں اللہ ہر انسان کی ہر خواہش وہاں اللہ پوری کرے گا. وہ جنت ہے. انسان کی خواہش ہے کبھی نہ مروں، زندہ رہوں. کوئی مرنا نہیں چاہتا. کیوں بھائی؟ مرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ اگر کوئی تیار ہے کہے گا تو میں 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ وہ بھی تیار نہیں ہے، خامخواہ بول رہا ہے. وہ کیسا؟ جو مرنے کے لیے تیار ہے وہ کھڑا ہو جائے، ابھی فوراً 3 چلے میں جماعت میں چلا جائے. گھر کو بھی نہیں جانا، تیاری بھی نہیں کرنا، یہیں سے 3 چلے میں جانا. ارے بھائی مرنا آسان ہے، 3 چلے میں جانا آسان ہے. مرنا تیار ہو تو 3 چلے میں کیوں نہیں جاتے؟ تو کوئی نہیں مرنا چاہتا. اللہ جنت میں ہر ایک کو حیات دیں گے، وہاں موت نہیں ہے. وہاں حیات ہے، موت نہیں ہے. جنت میں سب کو جوانی دیں گے، بڑھاپا نہیں ہے. ایک بار تو حضور نے مذاق میں ایک بڑھیا سے کہہ دیا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اب کبھی کبھی حضور مذاق کرتے تھے، لیکن مذاق بھی سچ ہوتا تھا، وہ غلط نہیں ہوتا تھا. تو حضور نے ایک بڑھیا سے کہہ دیا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری بوڑھی روتی بیٹھ گئی کہ حضور کہہ رہے ہیں بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، میں تو بوڑھی ہو گئی، اب میں جنت میں نہیں جا سکتی. تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی رو مت، تو انشاءاللہ جنت میں جائے گی، مگر ایسی بڈھی نہیں، جوان بنا کے تجھے اللہ جنت میں بھیجے گا. تو سب بڈھے خوش ہو جاؤ. اللہ وہاں جوانی دے گا، ہر ایک کو جوانی دے گا، اور سب کو حسن یوسف دے گا. کالے پیلے لال پیلے نہیں، سب کو اللہ حسن یوسف دے گا. سب کو جوانی دے گا، سب کو حسن یوسف دے گا. وہاں صحت ہوگی، بیماری نہیں. وہاں حیات ہوگی، موت نہیں. وہاں سب خواہشیں اللہ پوری کرے گا. لیکن دنیا میں وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ وہ کرے گا جو تم چاہتے ہو. یا وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، مرنے کے بعد اللہ وہ کرے گا جو تم چاہتے ہو. تو میں نے ایک قصہ سنایا، یاد رکھو. دوسرا سناتا ہوں. پہلے کو دوسرے کو ملا کے دیکھو. پہلا دنیا فتح کرنے والا دنیا سے جا رہا ہے حسرت کے ساتھ کہ میری زندگی ضائع ہو گئی، میری زندگی ضائع ہو گئی، میں نے اتنے بادشاہوں کو شکست دی، اتنے خزانے حاصل کیے، اور میں دنیا سے خالی جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں حسرت کی موت. حسرت کی موت کہ میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. دوسرا قصہ سنیے. دوسرا قصہ ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. انتقال کا وقت آیا، ان کی بیوی پاس بیٹھی رو رہی ہیں. وا کربا عربی میں کرب کہتے ہیں رنج و غم کا وقت کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت بلال سنتے ہیں بیوی کی آواز اور جواب دیتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے. واہ تربا کاف سے کربا، کرب کہتے ہیں رنج و غم، توا سے تربا، ترب کہتے ہیں خوشی کا وقت. تو بیوی کہتی ہے رنج کا وقت، حضرت بلال کہتے ہیں خوشی کا وقت. ابھی میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میں ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جانے والا ہوں. دیکھو روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے. موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا. روح جسم سے نکل گئی، اس کو کہتے ہیں موت. نکل کے گئی کہاں؟ جسم گیا مٹی میں، روح کہاں گئی؟
جہاں سے آئی تھی وہاں گئی. اسی لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ. اللہ کے خزانے سے آئی, اللہ کے خزانے کو واپس گئی. جسم مٹی کا ہے, روح اللہ کا امر ہے, روح کو موت نہیں ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میرے آقا پہلے گئے, میرے ساتھی صحابہ پہلے گئے, اب میں جا رہا ہوں تو جا کے ان سے ملوں گا, میرے آقا سے ملوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ انتظار میں ہے کہ آج میرا بلال آ رہا ہے. آج کون آ رہا ہے؟ بلال آ رہا ہے. میرے دوست, ان کے دوست صحابہ, ان کے دوست کون؟ صحابہ. وہ انتظار میں ہیں آج بلال آ رہا ہے تو جا کے میں ان سے ملوں گا. تو دوستوں سے ملنا, آقا سے ملنا, یہ رنج کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ تو کہہ رہی ہے رنج کا, میں کہہ رہا ہوں خوشی کا. یہ ہے جو دنیا سے مقصد حاصل کر کے گئے, جنہوں نے مقصد پورا کر لیا دنیا میں. وہ ایسا وقت ہوگا کہ فرشتے آئیں گے, اس کی روح لینے کے لیے آئیں گے, خوشخبریاں لے کر آئیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتے جنت کے بکے, ارے وہ کسی کو کیا بولتے ہیں اسے, تحفہ دینا تو کیا لے جاتے ہیں, ہاں, گلدستہ. تو فرشتے گلدستے لائیں گے, جنت کے گلدستے, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ. جب اس کی روح اس خوشبو کو سونگے گی ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. تو جنت کے پھولوں کے گلدستے لائیں گے اور خوشخبریاں دیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن. کہیں گے چل اے پاکیزہ روح, چل اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف, اس حال میں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی, تو اس سے خوش, وہ تجھ سے خوش. وادخلی فی عبادی, اس کے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جا. یہ فرشتے خوشخبریاں دیں گے, خوشبو سونگائیں گے, اور اس کی روح ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال آتا ہے, نکلتا ہے. بھائی ہسپتال میں ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو آپریشن سے پہلے کیا کرتا ہے معلوم نہیں, ہاں, اینستھیسیا دیتا ہے. اینستھیسیا آپریشن ٹیبل پر کیا کرتا ہے, آپریشن سے پہلے اینستھیسیا دیتا ہے. اور جب وہ اینستھیسیا دیتا ہے تو وہ ماسک پڑ جاتا ہے, ماسک. وہ ڈاکٹر پیٹ کاٹتا ہے, اندر سے گردہ نکالتا ہے, پھر گردہ کاٹتا ہے, اس سے کنکریاں, پھتری آگی بولتے نہیں, پھتری آگی بولتے نہیں, تو پھتریاں نکالتا ہے, پھر گردہ سیتا ہے, پھر وہ پیٹ میں اندر ڈالتا ہے, پھر پیٹ سیتا ہے. اور اسے کچھ معلوم ہوتا ہے؟ ارے بھائی جس کا آپریشن ہو رہا ہے اسے کچھ پتا چلتا ہے؟ دیکھنے والے او کتنا بڑا آپریشن, لیکن جس کا ہو رہا ہے اسے کچھ پتا چلتا ہے؟ وہ مست پڑا ہے اینستھیسیا, اسے کچھ خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. پیٹ کاٹ رہا ہے, گردہ نکال رہا ہے, کنکریاں نکال رہا ہے, پھر پیٹ میں اندر ڈال رہا ہے, پھر سی رہا ہے. تو مرد مومن کی روح لینے کے لیے فرشتہ آئے گا تو جنت کی خوشبو سنگائے گا. اینستھیسیا سونگتے ہی یہ مست ہو گیا, اب روح اس کی نکال کر فرشتہ لے جائے گا, خوشخبریاں دے گا. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہ رنج کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ میں منزل کو جا رہا ہوں, وطن جا رہا ہوں, وطن جا رہا ہوں, جو اصلی وطن ہے
جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ اصلی وطن نہیں ہے، وہ اصلی وطن ہے جہاں رہنا ہے، وہاں جا رہا ہوں میں، وہاں میرے آقا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے. جیسے مثال ہمارے بہت سے نوجوان عرب میں کام کرتے ہیں، کویت، دبئی، سعودی عرب. تو جب گھر آنے کا وقت ہوتا ہے سالانہ چھٹی میں، تو وہ دبئی ایئرپورٹ پر وہ کھڑا ہے، ابھی جہاز میں بیٹھنا ہے، ہاتھ میں بورڈنگ پاس ہے. تو دبئی ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھوں گا، جہاز اڑے گا، پھر جا کے کہاں اترے گا؟ بنگلور میں اترے گا. وہاں میرے بچے مجھے لینے آئے ہوں گے، بیوی لینے آئی ہوگی، باپ آئے ہوں گے لینے، میرے استقبال کے لیے گھر والے، بیوی، بچے، ابا سب ایئرپورٹ سے آئے ہوں گے کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج ہمارا بیٹا آ رہا ہے، آج ہمارے ابا آ رہے ہیں. بچے کہتے ہیں ابا آ رہے ہیں، بیوی کہتے ہیں میرا شوہر آ رہا ہے. اور میرے استقبال میں گھر میں بریانی پکی ہوگی. اسے بریانی کی، گھر کی بریانی کی خوشبو دبئی ایئرپورٹ پر آ رہی ہے. گھر کی بریانی کی خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ دبئی ایئرپورٹ پر. ارے بھائی صحابہ کہتے تھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ارے یہ پہاڑ، اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جیسے ہمارا آدمی کہتا ہے دبئی ایئرپورٹ پر گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت بلال کہتے ہیں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہے ہیں. صحابہ انتظار میں ہیں، میرے دوست بلال آ رہے ہیں. تو یہ خوشی کا وقت ہے، رنج کا وقت ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا. یہ بڑے بڑے دنیا فتح کرنے والے مقصد زندگی کا نہیں سمجھا، اور پھر جاتے ہوئے کہہ گئے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اور جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں. ہم نے دنیا سے وہ حاصل کیا جو حاصل کرنا چاہیے تھا ہمیں دنیا سے. تو بھائیو مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تمہارے امتحان کے لیے. تم امتحان دینے آئے ہو دنیا میں. امتحان کیا ہے؟ جینے کے دو طریقے ہیں دنیا میں، جینے کے دو راستے ہیں. ہر زمانے میں دو راستے، آج بھی دو راستے، قیامت تک دو راستے. ایک راستہ یہ ہے جینے کا کہ ہم ویسے جیئیں گے جیسے ہمارا جی چاہتا ہے. کیا کریں گے؟ جو ہماری مرضی جو دنیا کر رہی ہے وہ کریں گے، جو زمانہ کر رہا ہے وہ کریں گے، جو دنیا والے کر رہے ہیں وہ کریں گے. دنیا والوں کو دیکھ کے جیئیں گے، زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے. ایک راستہ ہے یہ، لیکن یہ راستہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا کیا راستہ ہے؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، عہد کہ اے مالک تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں. جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہلا دھولا کر اسے سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں. مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو نہلا دھولا کر سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کے ایک کان میں اذان پڑھیں گے، اس کے ایک کان میں اقامت پڑھیں گے کہ دیکھ تو دنیا میں آیا ہے، تیرے جینے کا یہ راستہ ہے جو تجھے ہم سنا رہے ہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب پیدا ہوئے تو حضور اپنی بیوی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے. آپ نے بچے کو گود میں لیا اور اس کے کان میں اذان پڑھی, اقامت پڑھی. اس وقت سے مسلمان کے گھر میں پیدا بچہ ہوگا تو ہم وہ کریں گے جو ہمارے آقا نے کیا ہے. یہ اذان کوئی رسم نہیں ہے, یہ اس بچے کو سنا رہے ہیں کہ دیکھ تیرے کان میں سب سے پہلی آواز کیا پڑی ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ بڑے ہیں, اس کا حکم بڑا ہے, اس کا خوش ہونا بڑی کامیابی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اس کا راضی ہو جانا اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. تو ہمارے کانوں میں اذان دی گئی ہے کہ تمہارے جینے کا یہ راستہ ہے. مرتے ہی سب سے پہلے خبر میں یہی پوچھیں گے کہ دنیا میں کیسے جی کر آیا. حدیث میں آتا ہے کہ میت کو دفن کرنے والے ابھی گھروں کو واپس نہیں آئے, ان کے چپلوں کی آواز مردہ زمین میں سنتا ہے تو فرشتے آ کے اٹھا بٹھاتے ہیں اسے, اور اسے بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. حضور کا چہرہ مبارک دکھا کے پوچھتے ہیں یہ کون ہے. تو اذان آتے ہی سب سے پہلے دنیا میں اذان دی گئی, اور مرتے ہی سب سے پہلے خبر میں یہ سوال ہوگا کہ تو کس راستے پر جی کے آیا, کس راستے پر زندگی گزار کے آیا. یہ ہے کامیابی ناکامی کی جگہ کہ یہاں سے فیصلے شروع ہوتے ہیں کامیابی کے ناکامی کے. تو ہمارا کیا راستہ ہے؟ ہمارا راستہ یہ وہ ہے جو اذان ہے, وہ جو اقامت ہے. کیا ہے وہ؟ کہ ہم بندے ہیں اللہ کے, ہم بندے ہیں. کس کے بندے؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا, ماننے والا. نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی, ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ. بیٹا باپ سے ناراض ہو, باپ بیٹے سے غصے میں آ جائے, کہتا باغی میرا بیٹا جی. کرو کو تو سو کام کرتا نہیں, نکو بولے سو کام, کرو بولتے سو کام کرتا نہیں, نکو بولے سو کام کرتا ہے. نمک حرام میرا بیٹا باغی. تو نہ ماننے والا باغی, ماننے والا بندہ. جس کی مانے اس کا بندہ. نفس کی مانتا ہے نفس کا بندہ, زمانے کی مانتا ہے زمانے کا بندہ, دنیا کی مانتا ہے دنیا کا بندہ. جو روح کی مانیا تو میں نہیں بولتا, انسلٹ ہو جاتی ہے. ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے. کس کے بندے؟ ارے کس کے بندے؟ ایک کے بندے, ایک کے بندے. ہمارا معبود ایک, ہم ایک کے بندے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. بندے کس کے؟ اللہ کے. کتنے پیار سے کہتا ہے اللہ, کتنے پیار سے کہتا ہے اللہ, اپنے پیارے نبی سے کہتا ہے پیار سے, کتنے پیار سے کہتا ہے میرے پیارے نبی اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے, وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں, اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگتے ہیں, وہ ہمارا اللہ کہاں ہے؟ ارے میرے پیارے نبی اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, فَإِنِّي میں تمہارے قریب ہوں, میں تمہارے قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تمہاری جان کی رگ جتنی تمہارے قریب ہے تمہارا اللہ اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے. کتنے پیار سے کہتا ہے اللہ, ارے میرے بندو مجھ سے مانگو, میں تمہاری سنتا ہوں, تمہاری پکار سنتا ہوں. کسی زبان میں مانگو, نماز میں قرآن پڑھنا, دعا کسی زبان میں مانگو, کنڑ میں مانگو, تو تمہارے دل کی دھڑکن سنتا ہے.
اور تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے مجھ سے مانگو میرے بندو، میں تمہاری حاجت ضرورت سنتا ہوں، پوری کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندے کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. مومن بندے کی کوئی دعا اللہ ریجیکٹ رد نہیں کرتا. ہاں، دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں، وہ سمجھنا چاہیے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا. جو مانگا تو بندہ سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، میں نے مانگا تھا وہ مل گیا. لیکن دعا کے قبول ہونے کے 2 طریقے اور ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے نادان ہے، نادان مصیبت مانگ رہا ہے، یہ اس کے گلے میں ہڈی پھنس جائے گی. یہ مصیبت مانگ رہا ہے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، واللہ رؤوف بالعباد، بڑا مہربان اپنے بندوں پر. وہ نہیں دیتا کیونکہ وہ مصیبت مانگ رہا ہے، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے کسی مصیبت کو اللہ دور کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے آسمان سے کوئی بلا آتی ہے تو وہ بندوں کی دعاؤں سے دور ہو جاتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت بلا کو جو آسمان سے آنے والی روک نہیں سکتی، مومن بندے کی دعا روک دیتی ہے، واپس کر دیتی ہے. تو میں نے کہا کہ دعا کے 3 طریقے. ایک طریقہ یہ مانگا، جو مانگا وہ مل گیا، اسی کو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہوئی. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بعض مرتبہ وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. مثال، ایک گائے بکریاں چرانے والا جنگل گیا چرانے، وہاں اس کی گائے بھینس کو کسی نے مار دیا. شام کو جب جمع کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مری پڑی ہے. اسے بڑا دکھ ہوا. ارے کتنی اچھی بھینس، کتنی اچھی گائے، کتنا اچھا دودھ دیتی تھی، میرے سب بچے پیتے تھے، پھر بھی بچتا تھا، میں بیچ کے اپنے کام چلاتا تھا. ایسی گائے کو کس نے مارا، کس ظالم نے مارا؟ تو اسے دکھ ہوا. وہ کہنے لگا اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے کھڑا ہو گیا. دعا قبول ہو گئی، شیر آ کے کھڑا ہو گیا. اسی نے مارا تھا، وہ خون پی کے اپنے کام کر کے چلا گیا. ارے تو نے تو اللہ سے کہا کہ لا کو میرے سامنے کھڑا کر. اب کر کیا کرتا ہے؟ اب کر کیا کرتا ہے؟ اسے میری رعائی کو پھاڑا. اب کیا کرے گا وہ؟ ارے تو کیا ٹیپو سلطان کرے؟ تلوار لے کو لڑتا ہے اس سے. تو بعض مرتبہ نادانی سے آدمی ایسی چیزیں مانگتا ہے، لیکن اللہ مہربان ہے، وہ نہیں دیتے، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں، یا اس کی برکت سے کسی آنے والی بلا مصیبت کو اللہ دور کر دیتا ہے. اسے پتہ نہیں کہ یہ جو بلا مصیبت دور ہوئی ہے وہ میری دعاؤں کی برکت ہے. تو اللہ کے ہاں دعاؤں کا بڑا اکرام ہے. ارے بھائی وہاں تو اپلیکیشنوں کا انتظار ہے. آخر رات میں اللہ کہتا ہے میرے بندو، ارے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. دیکھو اپلیکیشن دیتے ہیں، 10 آدمیوں کا کام رہا تو کتنے آدمی اپلیکیشن دیتے ہیں؟ ارے بھائی 10 کی ویکنسی ہے، کتنے اپلیکیشن دیتے ہیں؟ ہزاروں. تو 10 ایکسپٹ کر لے کو باقی کیا کرتی ہیں؟ ریجیکٹ ڈالو ویسٹ پیپر باسکٹ میں. تو اللہ کے ایسا نہیں ہے. وہاں کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہے، سب قبول ہے. حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد ایک دعا. روز کی 5 نمازیں، تمہاری 5 دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرا مہمان ہو گیا یہ. جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے اللہ کہتا ہے میرا مہمان ہو گیا. حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو 2 طریقے بتائے نا میں نے. کتنے طریقے بتائے بھائی؟ کیا جو مانگا ملا، دوسرا
وہ نہیں ملا لیکن کوئی اس کا بدل دیا اللہ نے. تیسرا یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ بندے سے کہے گا کہ تیری بہت سی اپلیکیشنیں ہمارے پاس ہیں، ان کی بدلے آج لے جنت میں جا. تو بندہ کہے گا کاش سب آج ملتا، دنیا میں ملا تھوڑا ختم ہو گیا، آج بہت مل رہا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کیسا مہربان مالک، ارے کیسا مہربان مالک، اور ہم کیسے نمک حرام بندے اس کے. پہلی بات اللہ سے جڑو. ارے ساری دنیا کو راضی کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کا فکر نہیں ہے. سب کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کا خوف نہیں ہے. کیسے بندے ہیں ہم؟ جس مالک نے دیکھنے کے لیے پیاری پیاری آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، پیر چلنے کے لیے پیر دیے، دماغ دیا. ارے اگر دماغ کی ایک اسکرو لوز ہو جائے تو دنیا والے کہیں گے پاگل ہے. تو جس مالک نے سب کچھ دیا اس کے بندے بنو. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام دین ہے. دین کہتے ہیں دو باتوں کو، اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت. اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت. یہ رشتہ جوڑو اپنے مولا سے، یہ رشتہ جوڑو اپنے مولا سے. تو بندے اللہ کے امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مانے امتی کے؟ کیا مانے امتی کے؟ امتی کے مانے یہ ہے کہ ان کی راہ چلنے والا، ان کے پیچھے پیچھے ان کی راہ چلنے والا. اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو کیا کرو؟ میرے رسول کی راہ چلو. فاتبعونی، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. مت گھبراؤ، پچھلے کیے ہوئے سب گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو رشتہ قائم کرنا اللہ کے پیارے نبی سے. بندے اللہ کے امتی بولو بھائی. کیا مانے امتی کے؟ ان کی راہ چلنے والا، ان کی راہ چلنے والا. بھائیو ہم کیسے نادان ہیں، ہم کس کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ارے کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ایک کے پیچھے چلنا ہے، وہ ہے پیارے نبی. ہمارے نوجوان کس کے پیچھے جا رہے ہیں اور فخر کرتے ہیں میں فین جی اس کا. وہ بولر ہے نا بیٹسمین، وہ بیٹسمین اس کا فین کہتے ہیں. الٹا لٹک جا. حجام کو جا کو بولتا ہے رے میری کٹنگ ویسی کر، وہ بیٹسمین کی ہے نا ویسی. انہیں بولتا ہے منجے کیا معلوم وہ کون بیٹسمین کی بولر کی. ارے تو بیکورڈ رہے، یہ دیکھ فوٹو دیکھ، ایسی کٹنگ کر میری. پیسے کہتے ہو نا تجھے دیتا ہوں، ویسی کٹنگ کرے تو انہیں الو کا پٹھا دستا ہے. رقم کے بلڈے، قسم کے بلڈے. وہ ಎಳ್ನೀರ छिलको रखो रहता नहीं है ಎಳ್ನೀರ वाला, हाईवे के ऊपर ಎಳ್ನೀರ छिलको रखता है. देखो आया तो खट कर को मार को देने हैं. वही से बुलडे, रकम के बुलडे. अरे भाई किसके पीछे जा रहे हैं? अरे एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो. यही है तबलीग.
یہی ہے تبلیغ، بس اتنی ہے تبلیغ. کیا؟ اللہ سے جڑو بندے بن کر، رسول سے جڑو امتی بن کر. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زندگی گزاریں گے اللہ کا حکم دیکھ کر، نبی کا طریقہ دیکھ کر. حکم دیکھیں گے اللہ کا، طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ کا. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. کسے کہتے ہیں مسلمان؟ ارے کسے کہتے ہیں مسلمان؟ ہر ایک کا ایک نام ہوتا ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ مریض کو دیکھنا، دوا دینا، علاج کرنا. انجینئر گھر بنانا، بلڈنگ بنانا، روڈ بنانا، ڈیم بنانا. وکیل کورٹ کو جانا، کیس لڑنا. حجام کسے بولتے ہیں؟ کٹنگ کرنا. ہر ایک کا نام ہے، ہر اس کا کام ہے. نام سے کام پہچانتے ہیں، اس کے نام سے کام پہچانتے ہیں. ہمارا نام کتنا پیارا نام. ارے کیا نام بولو تمہارا؟ ارے بولو نا جی. عبدالستار، عبدالرحمان، عبدالرحیم، یہ تو ہمارے اما بابا رکھے سے نام. ہم نہ سب کو ملا کو ایک نام ہے نا ہمارا، سب کا ایک نام. وہ کیا کس نے رکھا؟ گورنمنٹ آف کرناٹکا کی نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کی. کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. ملت ابیکم ابراہیم، جو تمہارا دین ہے، یہی دین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. نیا دین نہیں ہے، اس کو مکمل کیا اللہ نے حضور پر. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام رکھا مسلمان. تو نام رکھا اللہ نے، پکارا خلیل اللہ نے. کتنا پیارا نام اللہ کا رکھا ہوا، خلیل اللہ کا پکارا ہوا. کام کچھ نہیں. ارے نام ہی نام ہے، کیا کرے تو بھی وہ نام جاتا نہیں جی. کیا ہونا کرو جی، یہ مقصد. کام کیا ہے ہمارا؟ مقصد، یہ میں مقصد بتا رہا ہوں زندگی کا. اس امتحان میں اللہ نے ہمیں دنیا میں ڈالا ہے. اس امتحان میں اللہ نے ہمیں دنیا میں ڈالا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کا بندہ بنتا ہے. ارے کس کا بندہ بنتا ہے، کس کا پیچھے جاتا ہے. تو نام اتنا پیارا. کام کیا ہے؟ کام جو ہے وہ بندہ اللہ کا حکم دیکھے گا، اللہ کا امتی رسول اللہ کا طریقہ دیکھے گا، رسول اللہ کا. اس پر چلنے والے کا نام ہے، بولو جی. نہیں تو کیا گوشت کھانے والا مسلمان ہے؟ چکن کباب، شک کباب، مٹن کباب. انہیں مسلمان نے وہ پورے ویجیٹیرین غیر مسلم. ایک جنے بولے بڑے کا کھایا تو بڑا مسلمان کا. وہ کیسا بھائی؟ وہ غیرہ کھاتے نہیں، اس کے واسطے وہ مٹے مٹے ملیاں کھا بڑے بڑے بس. انا للہ و انا الیہ. یہ ہے مسلمانی، یہ ہے مسلمانی. مسلمان بندہ اللہ کا امتی، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان کے دو وائر، ایمان کے کرنٹ کے کتنے وائر؟ دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو کیا ہے؟ اجالا. دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو اجالا. کنیکشن گیا تو اندھیرا. دو وائر کنیکٹ ہو گئے، اجالا ہے. ڈسکنیکٹ ہو گئے، اندھیرا ہے. تو ایمان کے دو وائر، ایک وائر جاتا اللہ کی طرف، لا الہ
الا اللہ، دوسرا ویر جاتا ہے رسول اللہ کی طرف، محمد اور دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں. ان دونوں ویروں کا کنیکشن کہاں ہوتا ہے بھائی؟ دل میں. وہ دل ہے کلمے والا، ایمان والا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کنیکشن ہے. کہو الحمدللہ. مگر وولٹیج ڈراپ، مگر وولٹیج ذرا یہ بھی کرتے ہیں ذرا وہ بھی کرتے ہیں. بھائیو راستے پر آنا ہے، راستے پر آنا ہے. ریل کی پٹری، کتنے پٹریاں؟ 2. دہلی تک جانا تھا، بمبئی تک جانا تھا. ریل کی پٹری ریل سے جدا نہیں ہو سکتی. کبھی ریل کی پٹری ریل سے جدا ہو سکتی ہے؟ ارے بولو نا جی. ریل کی پٹری ہمیشہ ریل کے ساتھ. 2 پٹری پر ریل ہے، منزل سلامت. پٹری سے ہٹ گئی، منزل گئی. تو ہماری 2 پٹریاں ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسری ہم پٹری سے ہٹے ہیں بھائی. پٹری پر آنا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری زندگی کی، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. منزل جنت ہے. 2 پٹریوں پر آنا ہے. کسی کا نام تبلیغ ہے اور کوئی تبلیغ نہیں ہے کہ یہ بھائی ہمارا راستہ ہے، ہمیں اس راستے پر آنا ہے. دوسرا مقصد، ایک مقصد صاف ہوا. ارے بھائی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دوسرا مقصد حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا ہے. خود آنا ہے پہلا مقصد. حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا ہے. آج کہتے ہیں امتی حضور کے جا رہے ہیں کسی کے راستے پر. ان کو سمجھا کر حضور کے راستے پر لانا ہے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے اللہ نبی بھیجتا تھا. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نبی بھیجتے ہیں تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکالیں. کون سے اندھیرے؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا. ان سب سے نکالنے کے لیے نبی آتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے تو کیا دنیا اندھیروں میں بھٹکے گی؟ پھر وہ کام کون کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کرے گی. میرا کام میری امت کا کام، میرا راستہ میری امت کا راستہ، میرا کام میری امت کا کام. آپ نے حجۃ الوداع میں جمع کیا صحابہ کو. حجۃ الوداع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اس حج کے بعد 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے جمع کیا عرفات میں صحابہ کا اجتماع. یہ کس کا اجتماع ہے آج جو ہے؟ ارے کس کا جی اجتماع ہے؟ کون سا ضلع؟ بیجاپور ضلع کا اجتماع. وہاں کس کا اجتماع؟ کہاں کا اجتماع؟ صحابہ کا اجتماع. کہاں؟ عرفات کا میدان. جہاں سے آدمی حج کے دنوں میں گزر گیا تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. وہ پاک میدان، صحابہ کا مجمع. بیان کس کا؟ پوچھتے نہیں کس کا بیان ہے جی؟ تو کس کا بیان؟ پیارے نبی کا بیان. رحمت کی پہاڑی، عرفات کا میدان، صحابہ کا مجمع. ذرا سوچو کہ کیا پیارا میدان منظر تھا. تو حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟
جو پیغام اللہ نے مجھے دے کے بھیجا میں نے تم تک پہنچا دیا. تو سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر یہ کہا اے اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا نہیں پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرتبہ. اے اللہ یہ جو میرے صحابہ کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے تو گواہ ہے. پھر فرمایا میں نے تم تک پہنچایا ہے آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. تو حضور نے یہ امت پر ڈالی ہے ذمہ داری پوری امت پر. صحابہ دنیا بھر میں پھیلے اسی کام کو لے کر اسی ذمہ داری کو لے کر دنیا بھر میں پھیلے. اس میدان میں 1.25 لاکھ تھے. پھر اس کے بعد اولیاء اللہ تابعین طبع تابعین اولیاء امت جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سب تبلیغ کو لے کے دنیا میں چلے. وہ کوئی مال کمانے حکومت کرنے اکبر بابر کی طرح سلطنت قائم کرنے نہیں آئے. حضرت خواجہ بندہ نواز یس و درس رحمت اللہ علیہ سادات کون مدینے والے تو مدینے سے آ کے یہاں کفرستان میں بسے. تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ دنیا بھر میں پھیلے دنیا میں خبریں بنا لی اور دین زندہ ہو گیا. اگر وہ قربانیاں نہ دیتے ہم تک دین کیسے آتا. ہم گئے ترکی میں صحابہ کے مزارات ہیں تو ہم ترکی گئے تو وہاں ہم نے صحابہ کے مزارات کی زیارت کی. سب سے آخر میں ہم آئے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر. یہ کون ہے ابو ایوب انصاری؟ حضور کے مدینے کے میزبان. جب حضور مکے سے تشریف لائے مدینہ تو حضور کا گھر تو مکے میں تھا چھوٹ گیا. مدینے میں تو کوئی گھر نہیں تھا حضور کا. تو اب کسی کے گھر ٹھہریں گے حضور تو مدینے کا کون شخص ہوگا جس کی تمنا نہیں ہوگی کہ حضور میرے گھر ٹھہریں. تو سب کی تمنا تھی حضور میرے گھر ٹھہریں. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو وہ جا کے جہاں بیٹھے گی اللہ کا اشارہ ہے میں وہاں ٹھہروں گا. تو وہ اونٹنی چلتے چلتے آ کے بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اشارہ ہے ان کے ہاں ٹھہرنا ہے میں ان کے گھر ٹھہروں گا. حضور 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے. کتنے مہینے؟ 7 مہینے. ان 7 مہینوں میں مسجد نبی بنی حضور کے حجرے بنے. پھر حضور وہاں سے آئے یہاں منتقل ہوئے 7 مہینے کے بعد. وہ ابو ایوب انصاری جن کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ حضور ان کے گھر 7 مہینے ٹھہرے وہاں سے دین پہنچایا. وہ ابو ایوب انصاری کہاں ہیں بھائی؟ ارے کہاں ہیں؟ ترکی کا تو بیجاپور کے پاس استنبول ایک ایسا شہر کہ جو یورپ ایشیا کو ملاتا ہے. یہ استنبول کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے کچھ حصہ یورپ میں ہے. وہ ایک دنیا کا عجیب شہر ہے کہ جہاں کچھ حصہ یورپ میں کچھ ایشیا میں دونوں کو ملاتا ہے استنبول. وہاں ان کا مزار ہے. جماعت جا رہی تھی ترکی. حضرت ابو ایوب نے کہا میں بھی جاتا ہوں. بچے کہنے لگے ہم جوان ہیں اب آپ کی طرف سے ہم جائیں گے آپ تو بوڑھے ہیں اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے. کہنے لگے نہیں مجھے جانا ہے اللہ کے راستے میں. چنانچہ گئے وہاں جا کے بیمار ہو گئے. ان کی بیمار پرسی کے لیے امیر لشکر آئے. انہوں نے ان سے کہا کہ صحابی رسول آپ کی کوئی آخری تمنا آرزو خواہش تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگے کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی اللہ کے راستے میں چلاؤ. تمہاری جہاں منزل ہو وہاں مجھے دفن کرنا. چنانچہ انتقال ہو گیا. ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو لے کے چلے.
استنبول ان کی منزل تھی، وہاں پہنچ کر قلعے کے نیچے ان کو دفن کیا۔ یہ دیکھو مقصد حاصل کر کے جانے والے ہیں۔ مزار پر پتھر ہے، اس پر یہ سب لکھا ہوا ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ پتھر پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ قربانیاں تھیں ان کی، دنیا میں دین پھیلا۔ سب سے بڑی قربانی ان کی، انہوں نے اللہ کے لیے مکہ مدینہ جیسے شہر چھوڑے، اللہ کے دین کے لیے مکہ مدینہ جیسے شہر چھوڑے، کفرستانوں میں جا کر زندگی گزار دی، ہدایت پھیلا دی، ایمان پھیلایا، ہدایت پھیلائی۔ ارے آج ہمیں ہڈیاں نہیں چھوڑ رہی، کیا نہیں چھوڑ رہی بولو؟ ارے کیا وہ ہڈیاں سڑے سو ہڈیاں، وہ سڑے سو ہڈیاں نہیں چھوڑ رہی، انہوں کیا چھوڑے؟ کیا چھوڑے بھائی؟ مکہ مدینہ چھوڑے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث درست، ان کا سلسلہ حسنی حسینی ہے اور یہ مدینے کے سلسلہ ہے، گلبرگہ کا تھوڑی ہے۔ سارے اولیاء اللہ یہی ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر دین پھیلانے کے لیے دنیا میں نکلے، زندگیاں لگا دی۔ تو ہم جب ان کے مزار کے زیارت پر گئے تو ایک عالم استنبول کے وہ ہمیں زیارتیں کرا رہے تھے، کئی صحابہ کے مزارات ہیں ترکی میں۔ تو آخر میں وہ یہاں آئے تھے ابو ایوب انصاری کے مزار پر، کہنے لگے کہ چند سال پہلے ایک جماعت آئی تھی، اس میں ایک بڑے میاں تھے ایسے ہی بوڑھے، ان کا یہاں آ کے انتقال ہو گیا، تو ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا کہ ایک پردیسی ہے، غیر ملکی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اسے کہاں دفن کرنا؟ وہاں کا قاضی جج ہوتا ہے، اس کا پاور جج کا پاور ہوتا ہے۔ تو قاضی نے کیس بنایا کہ یہ ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ کاروبار کرنے آئے، مال کمانے آئے، بستی گھومنے آئے، کس لیے آئے؟ اور آخر میں فیصلہ لکھا کہ یہ اس کام کے لیے آئے کہ یہ جماعت کے بوڑھے میاں، ان کے بارے میں کیس بنا رہا ہے قاضی کہ تحقیق کی یہ کیوں آئے یہاں، مال کمانے، نوکری کرنے، دھندا کرنے؟ اس نے لکھا قاضی نے کہ یہ بڑے میاں ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے، یہ اسی کام کے لیے آئے، لہذا ان کو ان کے قبرستان میں دفن کرو۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں کہ اس قبرستان میں جگہ ملے، ان کو نہیں ملتی، یہ پردیسی مسافر، اس کو کس نے قاضی کے دل میں ڈالا کہ ان کو وہاں دفن کرو، کیونکہ یہ اسی کام کے لیے آئے جس کے لیے ابو ایوب انصاری آئے۔ تو بھائیو بس آخری بات ہے، دیکھو اجتماعات بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے کہ بیانات سن ثواب ملے گا لیکن مقصد نہیں حاصل ہوگا۔ اجتماعات کس لیے ہیں کہ ہم آئندہ زندگی کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں کہ آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے جو اب تک کر رہے تھے یا ہمیں بدلنا ہے۔ خود بدلنے کا فیصلہ جب تک آدمی نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ جب بندہ فیصلہ کرتا ہے اللہ مدد کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بھائیو یہ پیغام ہے ہمارے اجتماع کا پیغام، ہمارے اجتماع کا پیغام کیا لے جا رہے ہیں آپ پیغام یہاں سے؟ ہمارے اجتماع کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کی ضرورتوں پر زندگی کی ضرورتوں پر سب کچھ مت لگاؤ، خواہشوں کے پورا کرنے پر سب کچھ مت لگاؤ۔ اگر سب کچھ خواہشوں کے پورا کرنے پر لگ گیا تو سکندر کی طرح پچھتاتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔
اجتماع کا پیغام یہ ہے کہ اپنے مقصد پر زندگی کے مقصد پر جو کامیاب ہونے والوں کا مقصد ہے اس پر اپنا کچھ حصہ اس پر لگاؤ، اس پر کچھ حصہ لگاؤ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حدیث سے ایک سمپل پروگرام دیا۔ میں ابھی گزشتہ اگست میں امریکہ میں تھا، جماعت میں، وہاں اجتماع ہو رہے تھے، نیو یارک، ڈیٹرائٹ، سان فرانسسکو، ہیوسٹن، ٹورانٹو، یہاں سب جگہ اجتماع ہو رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کام کو اللہ نے اس کام کو اللہ نے یہ قبولیت دی ہے۔ ہم نیو یارک میں تھے تو 7,000 کا مجمع تھا نیو یارک میں، معمولی بات نہیں ہے نیو یارک میں 7,000 کا مجمع۔ 21 ملکوں کے لوگ تھے اور زبانوں میں الگ الگ ترجمے ہو رہے تھے۔ مین بیان انگریزی میں ہوتا تھا اور باقی بیانات کے ترجمے الگ الگ زبانوں میں ہوتے تھے۔ وہ سارا انتظام سنبھالنے والے ہمارے نوجوان، ارے ہمارے نوجوان انجینئرز خدمت کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، ارے جھوٹے برتن دھو رہے ہیں، جھوٹے برتن دھو رہے ہیں۔ ان کو پوچھو تم کیا کرتے ہو، کہتے ہیں میں کمپیوٹر انجینئر ہوں۔ تم کیا کرتے ہو؟ سول انجینئر۔ تم کیا کرتے ہو؟ میکینیکل انجینئر۔ تم کیا کرتے ہو؟ وہاں ڈیٹرائٹ میں بڑی بڑی کار فیکٹریاں، اس کا نام ہی کار سٹی ہے، ساری بڑی بڑی کار فیکٹریاں وہاں ہیں، فورڈ، کرائسلر، جنرل موٹارز۔ تو یہ نوجوان سب ان میں وہاں کام کرتے ہیں اور یہاں اجتماع میں آ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی مسجد کے مؤذن صاحب، امام صاحب۔ پوچھو تو بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، ماسٹرز کی، خدمت کر رہے ہیں سارے مجموعے کی۔ یہاں تبلیغ میں لگے، وہاں جا کے کام کر رہے ہیں، وہاں جا کے یہی کام کر رہے ہیں۔ ان کی ملازمتیں ہیں لیکن انہوں نے یہ کام اپنا کام بنایا ہے۔ تو میں ان کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ فرعون کے محل میں موسیٰ پل رہے ہیں۔ محل کس کا؟ یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو میں امریکہ والوں سے کہتا تھا کہ دیکھو ہمارے اجتماع کا میسج، ہمارے اجتماع کا کیا میسج والے تھا پیغام، آپ کیا پیغام لے جاؤ گے؟ ارے یہاں اجتماع سے پیغام کیا لے جاؤ گے؟ تو میں کہتا تھا دیکھو میں اردو میں بولتا ہوں، تم بھی اردو میں بولو، تمہیں تو اردو والے اچھے، تو اردو میں بولو۔ سالانہ، ارے بولو میرے ساتھ سے، ماہانہ، روزانہ، یہ پیغام اجتماع کا۔ کیا بولو ذرا؟ سالانہ چلہ، سالانہ چلہ، ماہانہ 3 دن، روزانہ 2.5 گھنٹے۔ کتنا آسان ہے۔ ارے 10واں دین کے لیے دے دو، باقی 9 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے، سب کچھ دنیا کے لیے مت لگاؤ، ورنہ سکندر کی طرح افسوس کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے۔ ارے 9 حصے لگاؤ دنیا کی ضرورتوں کے لیے تمہاری، 90 دنیا کے واسطے، 10 بولو بھائی دین کے لیے، 90 دنیا کے لیے، 10 دن کے لیے۔ جو دنیا کے لیے 90 لگائے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، خالی ہاتھ، بے وفا دنیا ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے تمہارے ساتھ وفا کرے گی۔ دین وفادار، دین 1 کے 10 ملیں گے۔ ارے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ 1 کے 10 ملتے ہوں۔ دین وہ راستہ ہے جہاں 1 کے 2.5 گھنٹے لگایا ثواب ملے گا پورا دن لگانے کا، 3 دن لگائے ثواب ملے گا پورا مہینہ لگانے کا، چلہ لگایا ثواب ملے گا پورا سال تبلیغ میں پھرنے کا، چلہ لگایا ثواب ایسا ملے گا پورا سال تبلیغ میں پھرتا رہا۔
3 دن لگائے ثواب ملے گا ایسا گویا پورا مہینہ تبلیغ میں پھرتا رہا. 2.5 گھنٹے لگائے ثواب ایسا ملے گا کہ پورا دن تبلیغ ہی کرتا رہا اور کچھ قیاس نہیں. یہ ہمارا پیغام ہے, میسج ہے بھائیو. اس پر آؤ. ارے اپنی جانوں پر رحم کرو ورنہ جانیں ضائع جائیں گی, جانیں ضائع جائیں گی. وہ کون کی ٹائٹان والا سنی؟ ارے سنی کہ نہیں جی؟ ارے واٹس ایپ میں دیکھے نہیں دیکھے. ٹائٹینک والا کہاں گیا سونے؟ سمندر کی تہ میں, سمندر کی تہ میں کیا کرنے گیا سو؟ ارے کیا کرنے گیا سو؟ دیکھو دیوانگی کی حد. کیا کرنے گیا سو؟ ڈوبیا سو جہاز دیکھنے گیا سو. کیا دیکھنے گیا سو؟ ڈوبیا سو جہاز. کتنے کی سال ہو گئے وہ ڈوب کو, زنگ کھا گا اسے دیکھنے گیا سو سمندر کی تہ میں. ڈوبیا سو جہاز دیکھنے جا کو. آگے بولو. ارے بولو جی, انہیں بھی ڈوب گا. ارے بھائیو زندگیوں پر رحم کرو, جانوں پر رحم کرو, یوں ضائع مت کرو. تو یہ پیغام ہے اجتماع کا. طے کرو انشاءاللہ 10واں حصہ ضرور دین کے لیے لگائیں گے. اپنی مسجدوں میں تعلیم میں بیٹھیں گے, مشورے میں بیٹھیں گے, 2.5 گھنٹے لگا کر گھر گھر جا کے گشتیں کریں گے, خود راستے پر آئیں گے, ایک بھائی کو گھر گھر جا کے سمجھا کے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے دیں گے. تعلیم میں بیٹھیں گے, مشورے میں بیٹھیں گے. تعلیم کسے کہتے ہیں کہ کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے, کیا دیتا ہے, دنیا میں کیا دیتا ہے, آخرت میں کیا دیتا ہے. قرآن میں بھی بتایا, حدیث میں بتایا. وہ ایک محدث نے جمع کیا ہے قرآن کی آیتیں, حدیثیں, کہ کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے, کیا دیتا ہے, کون سے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کا نقصان کیا ہے, دنیا میں کیا, آخرت میں کیا. یہ تعلیم. اسی کو گھر میں کرو, بچوں میں دین آئے گا, عورتوں میں دین آئے گا. تھوڑی دیر مشورے میں بیٹھو اپنی مسجد میں. کیا مشورہ کہ میں دین کے اس کام میں میں کیا حصہ لے سکتا ہوں, میرا کیا حصہ اس میں ہونا چاہیے. پھر 2.5 گھنٹے لگاؤ, گھر گھر جاؤ, بھائیوں کو سمجھا کے اللہ کے راستے میں بھی نکالو, مقام پر بھی ان کو جوڑو. یہ اصلی کمائی ہے, اصلی کمائی ہے. یہ 3 دن نئے بھائیوں کو لے کر تیار کر کے 3 دن کے لیے جاؤ. یہ 3 دن ایسا ثواب ملے گا گویا پورا مہینہ دین کے لیے لگایا. جن بھائیوں کو تم لگاؤ گے انشاءاللہ وہ تمہاری کمائی ہوگی. اس مہینے کی میری یہ کمائی ہے. پھر سال چلا تو ایسا لگے گا گویا 2.5 گھنٹے لگائے ثواب ملے گا پورا دن لگانے کا. 3 دن لگائے ثواب ملے گا پورا مہینہ. چلا لگایا ثواب ملے گا, بولو بھائی, سال لگانے کا. مرتے وقت یہ ملے گا, کل خبر میں ملے گا, جنت میں ملے گا. اس کے لیے ایک مرتبہ ہمت کر کے 4 مہینے لگا دینا. پٹری بدلنا. اس کے لیے ہمت کر کے ایک بار نفس پر قابو پا کر کودنا. کود پڑا, بے قطر کود پڑا, آتش نمرود میں عشق. کود پڑو, ایک بار ہمت کر کے 4 مہینے لگاؤ. پھر خدا ہمت دے تو ہر سال 4 مہینے لگاؤ, اور نہیں تو 10واں لگاؤ. یہ پیغام ہے, اس پر آنا ہے. تو بھائیو یہ آخری مجلس ہے. ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ, پھر نماز ہوگی. کل جماعتیں روانہ ہونے والی ہیں. اللہ نے جس کے دل میں ڈال دیا ہے ہمت کر کے کھڑا ہو کے کہے کہ میں بھی انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. ہزاروں چل رہے ہیں, وہ نہیں چل رہے ہیں, ان کو اللہ چلا رہا ہے.
وہ نہیں چل رہے ہیں، اللہ کی مدد سے چل رہے ہیں، تو ہم چلیں گے تو کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی؟ اللہ کا وعدہ ہے، جو چلے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ اس کے لیے بھائیو ہمت کر کے کھڑے ہو کے بولو، کون چار مہینے کے لیے اس اجتماع سے جانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ کل جماعتیں جانے والی ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، چاروں طرف سے بولو کہ کون ہمت کر کے 4 ماہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ۔ کل سے نقد 4 مہینے کے لیے جو تیار ہیں وہ کھڑے ہوتے جاؤ، کل سے نقد جو 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں، جو ہمت کرے وہ کھڑا ہو جائے، جو ہمت کرے وہ کھڑا ہو جائے۔